حضرت ایک سوال ہے کہ آج کل کچھ شرپسند عناصر آپ کی ایک تصویر کو وائرل کر رہے ہیں جس میں کوئی صاحب کسی مقام پر آپ سے مل رہے ہیں اور گلاب کا مالا وغیرہ پیش کر رہے ہیں، اور ان کی کہیں اور کی کسی وقت کی کوئی تصویر ہے جس پر وہ کسی فوٹو پر مالا وغیرہ یا پھول وغیرہ ڈال رہے ہیں، تو اسے آپ کی تصویر کے ساتھ جوڑ کر کے چلایا جا رہا ہے اور اس سے لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں آپ کچھ وضاحت فرما دیں۔ جاندار کی تصویر ناجائز ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کا اس مسئلے پر ایک خاص رسالہ ہے، عطائے القدیر فی احکام التصویر۔ یہ فتاوی رضویہ قدیم کی 9ویں جلد میں شامل ہو کے چھپ گیا ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے بہت سی حدیثوں سے جاندار کی تصویر کو ناجائز ہونا ثابت کیا ہے، اور یہ رسالہ اپنے مقام پر بے مثال و لاجواب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بعد ہمارے اکابر مجاہد ملت مفتی اعظم ہند اور حضور تاج الشریعہ وغیرہ بھی تصویر کے یعنی جاندار کی تصویر کے ناجائز ہونے کے قائل تھے، اور ہم سے جب بھی ورکشاپ پہ پوچھا گیا ہم نے اپنے اکابر کے مطابق ہی فتویٰ دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس فتنے کے دور میں بھی اس نے ہمیں اپنے اکابر کے مسلک اور مذہب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن جب آدمی، ظاہر سی بات ہے کہ جس کی 70 سال عمر ہو گئی ہو اور وہ الہ آباد میں اس کو سوائے حرام پیسہ کمانے کے کوئی اور کام کرنے کی فرصت ہی نہ ملی ہوئی ہو، اور حرام خوری اور چندہ خوری اس کا پیشہ ہی رہا ہو، اور بے شمار جاندار کی تصویریں خود کھنچوایا اور اپنی واہ واہی میں سوشل میڈیا پہ ڈالا، ایسے لوگ ہم پر اعتراض جب کرتے ہیں تو بس وہی مصرع یاد آتا ہے کہ بت ہمیں کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے۔ ہم اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کا، حضور مفتی اعظم ہند، حضور اعلیٰ حضرت، حضور مجاہد ملت، حضور برہان ملت وغیرہ جو ہمارے اکابر ہیں، ان کا فتویٰ تصویر ہی کے تعلق سے نہیں بلکہ ہر فتویٰ ہمارے سر کا تاج ہے، اور ہم اسی پر جی رہے ہیں، اسی پر جئیں گے اور اسی پر مریں گے۔ ہماری تصویریں جہاں بھی بنائی جاتی ہیں ہماری اجازت کے بغیر بنائی جاتی ہیں، لہذا جو بناتا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور اعتراض کرنے والے ذرا اپنے بارے میں وضاحت کر دیں کہ ان کی تصویر جو بنائی جاتی ہے اس میں ان کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں۔ میں دلائل شرعیہ سے ثابت کر دوں گا کہ وہ باقاعدہ کیمرہ مین کو بلاتے ہیں اور اپنی تصویریں بنواتے ہیں، اور فخریہ معاذ اللہ اس کو دیکھ کر ایک دوسرے اس پر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو حیرت تو یہ ہے کہ اللہ رے خود ساختہ قانون کا نیرنگ، جو بات کہیں فخر وہی بات کہیں ننگ، جو لوگ مدرسہ کو بیچ کے کھا گئے، رشوت لے کے فتویٰ دے رہے ہیں، رشوت لے کے مسئلے کا غلط فیصلہ کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کا یہ عالم ہے کہ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ کے مرید کو بلا کر استقبال کر چکے ہیں، اور دیوبندی کو ممبر پہ چڑھا کر صرف چندہ کی بنیاد پر دستار دے چکے ہیں، اور پوری زندگی وہ جب تک پرنسپل رہے تصویر کھنچاتے رہے، دارالفتہ کے اندر بیٹھ کر تصویر کھنچاتے رہے۔ آج وہ ہمیں مسئلہ بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے شرپسند عناصر کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ایمان کو اللہ سلامت رکھے، کیونکہ ایسے لوگوں کے جب حالات ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہم کو مشکل لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے جو دنیا ہی کو جنت سمجھ لیے ہیں، کہ خود کسی مصرف کے نہیں، 70 سال 72 سال عمر ہو گئی ہے، اور کوئی کام سنیت کا نہ کوشمبی میں کیا نہ الہ آباد میں کیا۔ آج جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا پیر کھینچنا ان کا پیشہ ہے۔ جو لوگ
رشوت لے کر ایک فریق کے حق میں فیصلہ کریں، پھر دوسرے فریق سے رشوت ملے تو اس کے حق میں بیان آ جائے، پھر تیسرے فریق سے رشوت ملے تو اس کے حق میں فتویٰ آ جائے، تو جن کی زندگی پوری سیاہ کاری سے عبارت رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام کرنے والوں کا پاؤں کھینچیں گے۔ لہٰذا ہم الہ آباد اور کوشمبی کے اور دیگر شہروں کے تمام اہل سنت و جماعت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اگر کسی طرح کی کوئی بدگمانی کہیں بھی الہ آباد کوشمبی یا کسی بھی شہر میں پھیلائی جاتی ہے تو آپ حضرات مجھ سے براہ راست رابطہ کریں تاکہ میں اس کا جائزہ لے کر اور صحیح طریقے سے وضاحت کروں۔ باقی ہم قاضی شہر ہیں، ہمارے دارالقضاء میں ہر طرح کے لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں اور ان کے مسائل کو ہم حل کرتے ہیں۔ اب کوئی ہم کو پھول پہنا رہا، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، اب اس کا کوئی ماننے والا ہماری اجازت اور رضا کے بغیر تصویر بنا لیا تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، مگر ان جاہلوں کو جب قرآن و حدیث کی تعلیم ہو اور پڑھے لکھے ہوں تو سمجھیں۔ یہ ثانیہ تک پڑھ کے اپنے نام کے ساتھ مصباحی لکھنے والے، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی ہمت نہیں کہ ہمارے بیٹے کے سامنے آ جائیں تو یہ ہمارے سامنے کیا آئیں گے۔ اللہ رب العزت اسلام کو غلبہ دیتا ہے، اسلام چونکہ مذہب حق ہے، حدیث شریف میں علیہ السلام یعلو ولا یولا، اسلام غالب ہے اور مغلوب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت علی الحق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔